اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے زہد کی اہمیت۔ اسلامی تحریکوں کے لیے کتاب الرقاق کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کے مطالعے اور درس کو اپنے لیے ان کو لازم کر لینا چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت جو ہے وہ زہد سے تخلیق ہوتی ہے۔ جو سب سے بڑا زاہد ہوگا وہ سب سے زیادہ حکمت سے واقف ہوگا، اور حکمت جو ہے وہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جسے حکمت مل گئی اسے دونوں جہانوں میں فضیلت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے لیے لذائذ مرغوبات سے بے رغبت ہونے اور عیش اور نعمتوں کی زندگی ترک کر دینے کو زہد کہتے ہیں۔ اب اسلامی تحریکوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی جو قیادت ہے ان میں کتنے زاہدین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا سے اس طرح سے پرہیز کراتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت ایک مردار بکری سے بھی کمتر اور حقیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے وہ دنیا کا نقصان کرے گا، اور جو دنیا کو اپنا مقصد بنائے گا وہ دین کا نقصان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کفار کے لیے عیش کی جگہ ہے اور ہمارے لیے آخرت میں عیش ہے۔ قرآن نے بھی ہمیں بتایا ہے، فیہا عیشۃ راضیہ، جنت میں اللہ والے عیش کریں گے۔ اب اسلامی تحریکوں کی خدمت میں کچھ احادیث ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ کہ زاہد ہوتا کون ہے؟ تو زاہد اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اب زہد کے لغوی معنی کسی چیز سے بے رغبت ہو جانے کے ہیں، اور دین کی جو خاص اصطلاح ہے اس میں آخرت کے لیے دنیا کی جو لذتیں اور جو مرغوبات ہیں ان سے جو بے رغبت ہو جانے کو اور عیش اور نعمتوں کی زندگی کو ترک کر دینے کو زہد کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے ارشادات میں بھی امت کو زہد کی بڑی ترغیب دی ہے۔ اب اللہ کس بندے سے محبت کرتا ہے؟ جو دنیا سے پرہیز کرنے والا ہو۔ قتادہ بن نعمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اس کو اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتا ہے جبکہ اس کو پانی سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اب عیش و عشرت ترک کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے۔ مخاطبین نے عرض کیا، الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یعنی حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے کہ جتنا تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر میں جو افکار اور خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہے ان سب کی نگرانی کرو، یعنی برے خیالات سے دماغ کی اور حرام و ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو یاد کرو، اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے وہ دنیا کی آرائش و عشرت سے دستبردار ہو جائے گا، اور اس چند روزہ زندگی کے عیش کے مقابلے میں آگے آنے والی زندگی کی کامیابی کو اپنے لیے پسند اور اختیار کرے گا۔ بس جس نے یہ سب کیا سمجھو کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق اس نے ادا کیا۔ اب زہد اختیار کرو، اللہ کے اور بندوں کے محبوب بن جاؤ۔ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی طرف سے اعراض اور بے رخی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو مال و جا لوگوں کے پاس ہے اس سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اب زاہدوں کی صحبت میں رہا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو خلاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اس کو زہد یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی و بے رخی اور کم سخنی یعنی لغو اور فضول باتوں سے زبان کو محفوظ رکھنے کی صفت اللہ نے نصیب فرمائی ہے تو اس کے پاس
اور اس کی صحبت میں رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا القاء ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زائد بندوں کو نقص صلہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی زہد اختیار کرے، یعنی دنیا کی رغبت و چاہت اپنے دل سے نکال دے اور اس کی خوشی عیشی و خوش باشی کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دل میں حکمت کو اگائے گا اور اس کی زبان پر بھی حکمت کو جاری کر دے گا، اور دنیا کے عیوب اور اس کی بیماریاں اور پھر اس کا علاج معالجہ بھی اس کو آنکھوں سے دکھا دے گا، اور دنیا سے اس کو سلامتی کے ساتھ نکال کر جنت میں پہنچا دے گا۔ عربی میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ انبت اللہ الحکمت فی قلبی، اللہ اس کے دل میں حکمت اگاتا ہے۔ خاصان خدا عیش و تنم کی زندگی نہیں گزارتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا تو نصیحت فرمائی کہ اے معاذ، آرام طلبی اور خوش عیشی سے بچتے رہنا، اللہ کے خاص بندے آرام طلب اور خوش عیش نہیں ہوا کرتے۔ حدیث کے مغز کے الفاظ یہ ہیں: عباد اللہ لیسوا بالمتناعمین۔ جب کسی بندے کو شرع صدر کی دولت نصیب ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر نمایاں ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سورہ انعام کی آیت نمبر 125، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو اپنی راہ پر لگائے اور اپنی رضا اور اپنا قرب نصیب فرمائے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، یعنی ابدیت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی کے لیے اس کا دل کھول دیا جاتا ہے۔ یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد اس کی تفصیل اور تشریح کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سینے میں نور آتا ہے تو سینہ اس کی وجہ سے کھل جاتا ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس حالت کی کوئی علامت بھی ہے جس سے اس کو پہچانا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، دنیا جو دھوکے فریب کی جگہ ہے اس سے طبیعت کا ہٹ جانا اور اچاٹ ہو جانا، یعنی زندگی میں زہد کی صفت آ جانا، اور آخرت جو ہمیشہ قیام کی جگہ ہے طبیعت کا اس کی طرف رجوع ہو جانا، اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جانا، یعنی توبہ و استغفار اور معاصی سے اجتناب اور عبادت کی کثرت کے ذریعے موت کی تیاری کرنا۔ اس امت کے صلح کی بنیاد یقین اور زہد ہے۔ روایت ہے عمر بن شعیب سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی پہل نیکی اور بہتری یقین اور زہد ہے، اور اس کی پہلی خرابی بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو ہے۔ اپنے اور اپنے خاص متعلقین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر پسندی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی روزی کتنی ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کی روزی بس بقدر کفاف ہو، یعنی کہ جتنی ضرورت زندگی گزارنے کے لیے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یاد میں عمدہ کھانے سے انکار کر دیا۔ سعید مقبری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ان کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جو کھانے پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے بنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی کھانے میں شریک ہونے کی استدعا کی تو آپ نے انکار کر دیا اور بطور معذرت کہا کہ میرے لیے اس کھانے میں کیا مزہ ہے، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے کر گئے
کہ جو کی روٹی سے بھی آپ نے پیٹ نہیں بھرا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔